سنی وائس کے محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اس سے پہلے آپ حضرات نے دو ویڈیوز میں رمضان المبارک کی فضیلت سماعت کی، دوسری ویڈیو میں آپ حضرات نے رمضان المبارک کی خصوصیات سماعت فرمائی۔ اب میں آپ تک رمضان المبارک میں گناہ کرنے کے کیا انجام ہوتے ہیں، اس کو میں آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا۔ اس سے پہلے کہ میں ویڈیو شروع کروں، آپ حضرات سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ حضرات نے اگر ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو آسانی کے ساتھ ملتی رہے۔ ناظرین، چلیں ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ ترجمہ ہے، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے اور اس کی کل حدود سے بڑھ جائے، اللہ اسے آگ میں داخل کرے گا جس میں ہمیشہ رہے گا اور اس کے لیے خاری کا عذاب ہے۔ اگر مومن کسی گناہ کبیرہ میں مبتلا ہو کر توبہ کیے بغیر مر جائے تو اس کے گناہ کے سبب جہنم میں اسے بھیجا جائے گا، اپنے گناہ کی سزا بھگت کر عذاب سے چھٹکارا پا جائے گا۔ اور اگر کسی حرام قطعی کو حلال یا جائز سمجھ کر کیا اور توبہ کیے بغیر مر گیا تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا۔ اس آیت میں اسی کی طرف اشارہ ہے۔ اور یاد رکھو، جہاں ماہ رمضان المبارک کی تعظیم کرنے والوں کے لیے انعام و اکرامات کی بشارات ہیں، وہاں اس مہینے کی ناقدری کرتے ہوئے اس میں گناہ کرنے والوں کے لیے وعیدات بھی ہیں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من شریب فیہ مسکرن ورما فیہ مؤمنا ببہتان وعمل فیہ خطیئتا احبط اللہ عملہ سنتا فاتقوا شہر رمضان فإنہ شہر اللہ ان تفرطوا فیہ فقد جعل لکم 11 شہرا تنعمون فیہا وتتلذذون وجعل لنفسہ شہر رمضان فاحذروا وشہر رمضان۔ یعنی جس نے اس ماہ میں کوئی نشہ آور شے پی، کوئی نشیلی چیز پی یا کسی مومن پر بہتان باندھا یا اس ماہ میں کوئی گناہ کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 1 سال کے اعمال برباد فرما دے گا۔ پس تم ماہ رمضان کے حق میں کوتاہی کرنے سے ڈرو، کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ اللہ نے تمہارے لیے 11 مہینے کر دیے کہ ان میں نعمتوں سے لطف اندوز ہو اور لذت حاصل کرو، اور اپنے لیے 1 مہینہ خاص کر لیا ہے، پس تم ماہ رمضان کے معاملے میں ڈرو۔ اس حدیث پاک میں نشہ آور چیز پینے اور مومن پر بہتان باندھنے کا خصوصیت کے ساتھ تذکرہ کیا گیا ہے۔ یاد رکھیے، شراب ام الخبائث ہے، یعنی برائیوں کی ماں ہے، برائیوں کی جڑ ہے۔ اس کا پینا حرام اور جہنم میں لے جانے والا عمل ہے۔ تو دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں رمضان کی بے قدری کرنے سے باز رکھے اور رمضان کا ادب اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے کہ رمضان المبارک کی ناقدری کرنے پر اللہ رب العزت نے بہت دردناک عذاب رکھا ہے، ذلیل اور خاری کا عذاب رکھا ہے۔ اس ضمن میں انیس الواعظین کے حوالے سے ایک واقعہ آپ کے سماعتوں تک میں پہنچاتا ہوں کہ ایک بار حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم قبروں کی زیارت کے لیے کوفہ تشریف لے گئے۔ وہاں ایک تازہ قبر پر نظر پڑی۔ آپ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو
اس کے حالات معلوم کرنے کی خواہش ہوئی۔ چنانچہ بارگاہ خداوندی میں عرض گزار ہوئے کہ مولا اس میت کے حالات مجھ پر منکشف کر دے، مجھ پر ظاہر کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کی التجا قبول ہوئی، اور دیکھتے ہی دیکھتے آپ کے اور اس مردے کے درمیان جو پردے حائل تھے وہ پردے اٹھا لیے گئے۔ اب ایک قبر کا بھیانک منظر آپ کی نگاہوں کے سامنے تھا۔ کیا دیکھتے ہیں کہ مردہ آگ کی لپٹ میں ہے اور رو رو کر آپ سے اس طرح فریاد کر رہا ہے کہ یا علیو انا غریق فی النار و حریق فی النار، کہ اے علی میں آگ میں ڈوبا ہوا ہوں اور آگ میں جل رہا ہوں۔ قبر کے دہشت ناک منظر اور مردے کی دردناک پکار نے حیدر کرار کو بے قرار کر دیا۔ آپ نے اپنے رحمت والے پروردگار سے عرض کرنے لگے، دعا کے لیے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا اور نہایت ہی عاجزی کے ساتھ اس میت کی بخشش کے لیے درخواست پیش کرنے لگے، اللہ کی بارگاہ میں دعا فرمانے لگے۔ غیب سے آواز آئی، اے علی آپ اس کی سفارش نہ کریں، کیونکہ روزے رکھنے کے باوجود یہ شخص رمضان المبارک کی بے حرمتی کرتا تھا۔ اللہ اکبر۔ رمضان المبارک میں بھی گناہوں سے باز نہ آتا تھا، دن کو تو روزے رکھتا تھا مگر راتوں میں گناہوں میں مبتلا ہو جایا کرتا تھا۔ مولا کائنات یہ سن کر اور بھی رنجیدہ ہو گئے اور سجدے میں گر کر رو رو کر عرض کرنے لگے، یا اللہ میری لاج تیرے ہاتھ میں ہے، اس بندے نے بڑی امید کے ساتھ مجھے پکارا ہے، میرے مالک تو مجھے اس کے آگے رسوا نہ فرما، اس کی بے بسی پر رحم فرما دے اور اس بیچارے کو بخش دے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رو کر مناجات کر رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دریائے رحمت جوش میں آ گیا اور ندا آئی، اے علی ہم نے تمہاری شکستہ دلی کے سبب اسے بخش دیا۔ چنانچہ اس مردے پر سے عذاب اٹھا لیا گیا۔ کتنا دردناک عذاب ہے روزے کی ناقدری کرنے والوں کے لیے۔ ناظرین آپ سوچ سکتے ہیں۔ آپ سے میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ جتنے حضرات آپ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اور آپ حضرات اگر شیئر کریں اپنے دوستوں تک، تو یہ پیغام ہر ایک اپنے عمل میں لائے، اپنی زندگی کے عمل میں لائے کہ کبھی روزے کی ناقدری نہ کرے۔ روزے کا رمضان کا مہینہ پائے تو اس کے روزے رکھے اور خضوع و خشوع کے ساتھ رکھے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے رکھے۔ اس سے درس عبرت حاصل کرنا چاہیے۔ صد افسوس رمضان المبارک کی پاکیزہ راتوں میں کئی نوجوان محلے میں کرکٹ، فٹ بال، طرح طرح کے گیمز کھیلا کرتے ہیں اور خوب شور بھی مچاتے ہیں، اور اس طرح یہ تو خود بھی عبادت سے محروم رہتے ہیں اور دوسروں کے لیے بھی بے حد پریشانی کا باعث بنتے ہیں۔ نہ تو خود عبادت کرتے ہیں نہ دوسروں کو کرنے دیتے ہیں۔ اس قسم کے کھیل اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے غافل کرنے والے ہیں، لہٰذا ان حرکات سے ہمیشہ بچنا چاہیے، اور خصوصاً رمضان المبارک کے بابرکت لمحات میں تو ہرگز اس طرح برباد نہیں کرنے چاہیے۔ وقت بہت قیمتی ہے رمضان میں، اللہ رب العزت ہر طرف سے نیکیوں کے دروازے کھول دیتا ہے، رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اس کے باوجود اگر ہم اللہ کی رحمت سے دور ہیں، اگر اللہ کے عطا سے ہم دور ہو جائیں، پھر یہ ہماری بدنصیبی ہے اور کچھ نہیں۔ کچھ تو ایسے لوگ بھی دیکھے جاتے ہیں جو اگرچہ روزہ تو رکھ لیتے ہیں مگر پھر ان کو ٹائم پاس ان کا نہیں ہوتا، لہٰذا وہ بھی رمضان کے احترام کو ایک طرف رکھ کر حرام اور ناجائز کاموں میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور اس کا سہارا لے کر یہ اپنا ٹائم پاس کرتے ہیں۔ اور یوں رمضان شریف میں شطرنج، تاش، لوڈو، گانے باجے وغیرہ تمام قسم کے بیہودہ لغویات اور خرافات میں مبتلا رہتے ہیں۔ یاد رکھیے شطرنج اور تاش وغیرہ پر کسی قسم کی بازی یا شرط نہ بھی لگی ہو، اس کے باوجود یہ کھیل ناجائز ہے، بلکہ تاش میں چونکہ جاندار کی تصویر ہوتی ہے، اس وجہ سے میرے آقا سیدی اعلیٰ حضرت سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ گنجفہ یہ پتوں کے ذریعے کھیلے جانے والا ایک کھیل ہے۔ تاش
یہ حرام مطلق ہیں کہ ان میں کھیل کود کے علاوہ جاندار کی تصویروں کی تعظیم ہے۔ ذرا غور فرمائیے کہ روزہ دار ماہ رمضان المبارک میں دن کے وقت کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے، حالانکہ یہ کھانا پینا اس سے پہلے دن میں بالکل جائز تھا۔ پھر خود ہی سوچ لیجئے کہ جو چیزیں رمضان شریف سے پہلے حلال تھیں، جب اس مبارک مہینے کے مقدس دنوں میں منع کر دی گئی ہیں، تو جو چیزیں رمضان سے پہلے بھی حرام تھیں، مثلا جھوٹ، غیبت، چغلی، بدگمانی، گالی گلوچ، دنیا بھر کی خرافاتیں، فلمیں، ڈرامے، گانے باجے، بدنگاہی، داڑھی مڈانا، والدین کو ستانا، بلا اجازت شرعی کسی کا دل دکھانا، رمضان المبارک میں یہ تو بدرجہ اولا حرام ہو جائیں گی۔ روزہ دار جب رمضان المبارک میں حلال اور اچھے کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے، حرام کام کیوں نہ چھوڑے؟ اب غور فرمائیے، اب فرمائیے جو شخص پاک اور حلال کھانا پینا چھوڑ دے لیکن حرام اور جہنم میں لے جانے والے کام بدستور جاری رکھے، وہ کس قسم کا روزے دار ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر خرافات سے دور رکھے، رمضان المبارک کے مہینے میں خاص طور سے اور ہر مہینے میں عام طور سے۔ اور امت مسلمہ کے ذلیل ہونے کا سبب بھی رمضان المبارک کی ناقدری ایک اہم کردار رکھتی ہے۔ میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں، حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت ذلیل و رسوا نہ ہوگی جب تک وہ ماہ مبارک رمضان کا حق ادا کرتی رہے گی۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ، رمضان کے حق کو ضائع کرنے میں ان کا ذلیل و رسوا ہونا کیا ہے؟ فرمایا اس ماہ میں ان کا حرام کاموں کا کرنا۔ پھر فرمایا جس نے اس ماہ میں زنا کیا یا شراب پی تو اگلے رمضان تک اور اللہ تبارک و تعالی اور جتنے آسمانی فرشتے ہیں سب اس پر لعنت کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پس اگر یہ شخص اگلے ماہ رمضان کو پانے سے پہلے مر گیا تو اس کے پاس کوئی نیکی نہ ہوگی جو اسے جہنم کی آگ سے بچا سکے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان المبارک کی ناقدری بے حرمتی کرنے سے اس انسان کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں کہ اگر اگلے رمضان سے پہلے اس کی موت ہو گئی تو اس کے پاس ایک نیکی بھی نہیں ہوگی جس کے وجہ سے وہ جہنم سے چھٹکارا حاصل کر سکے۔ بس تم رمضان کے مہینے میں، رمضان کے معاملے میں ڈرو۔ فرماتے ہیں فَإِنَّ الْحَسَنَاتِ تُضَاعَفُ فِيهِ مَا لَا تُضَاعَفُ فِي مَا سِوَاهُ وَكَذَلِكَ السَّيِّئَاتُ۔ جس طرح اس ماہ میں اور مہینوں کے مقابلے میں نیکیاں بڑھا دی جاتی ہیں، اسی طرح گناہوں کا بھی معاملہ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ ایک نیکی کیے تو 1,00,000 نیکی پائے، 70 نیکی پائے، 70,000 نیکیاں پائے، ایسا نہیں ہے کہ صرف نیکیاں ہی آپ کو مل رہی ہیں، بلکہ اگر ایک گناہ آپ نے کیا اس مبارک مہینے میں تو اس کے عوض میں آپ کے سال بھر کے نیکیاں برباد کر دی جائیں گی۔ عام طور سے ایک چیز اور دیکھی جاتی ہے کہ جب رمضان المبارک کا چاند نکلتا ہے تو مسلمان ٹوپیاں لے کر، کرتے پاجامے پہن کر، طرح طرح کے لباس میں مزین ہو کر، ملبوس ہو کر گلی چوراہوں پر نکلتے ہیں اور ڈھنڈورا پیٹتے ہیں، لوگوں کو یہ دکھلاتے ہیں کہ ہم پکے مسلمان ہیں، ہم روزے دار ہیں۔ صرف چند دنوں کے لیے یہ مسلمان اپنے آپ کو ظاہر کرتے ہیں۔ ان چند دنوں میں یہ فلمی ڈرامے بند کر دیں گے، قرآن پاک کی تلاوتیں گاڑیوں میں سنی جائیں گی، شراب پینا بند کر دیں گے۔ تو اس طرح کی جو دکھاوے ہیں، جو ریاکاریاں ہیں، وہ صرف رمضان المبارک کے چند دنوں کے لیے ہے۔ افسوس، کیا صرف 4 دن کے لیے رمضان آیا تھا؟ تو سنو، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے اذا لم يدع الصائم قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه۔ اللہ اکبر۔ جو بری بات کہنا اور اس پر عمل کرنا اور جہالت کو نہ چھوڑے تو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی اللہ تبارک و تعالی کو کوئی حاجت نہیں۔ روزہ نہیں کہا گیا،
آقا فرماتے ہیں کہ اگر آپ روزے سے ہیں، اس حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ روزے سے ہیں تو آپ کو ہر قسم کی برائیوں سے بھی دور رہنا پڑے گا۔ اگر آپ روزے سے ہیں، آپ کو چغل خوری سے دور ہونی پڑے گی، آپ کو غیبت سے دور ہونا پڑے گا، جھوٹ سے دور ہونا پڑے گا، کسی کو ستانے سے دور ہونا پڑے گا۔ اگر ان ساری چیزوں سے آپ دور نہیں ہوتے، زنا سے دور نہیں ہوتے، شراب نوشی سے دور نہیں ہوتے، جوا سے دور نہیں ہوتے، تو پھر یہ روزہ نہیں بلکہ آپ بھوکے ہیں، اور آپ کے اس روزے کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں۔ ایک اور مقام پر فرمایا، صرف کھانے اور پینے سے باز رہنے کا نام روزہ نہیں، بلکہ روزہ تو یہ ہے کہ ہر لغو اور بیہودہ باتوں سے ہی بچا جائے۔ مطلب یہ کہ روزے دار کو چاہیے کہ وہ روزے میں جہاں کھانا پینا چھوڑ رہا ہے، جہاں ہر ایک حلال اور جائز چیز کو چھوڑ رہا ہے، وہاں جھوٹ، غیبت، چغلی، بدگمانی، الزام تراشی اور بد زبانی وغیرہ جیسے گناہوں کو بھی چھوڑ دے۔ ہمیں زبان کا بھی روزہ رکھنا چاہیے کہ زبان صرف اور صرف نیک اور جائز باتوں کے لیے ہی حرکت میں آئے۔ زبان سے تلاوت کلام مجید کیا جائے، ذکر و اذکار کیا جائے، درود شریف پڑھے جائیں، نعت و مناقب کے اشعار گنگنائے جائیں، فضول باتوں سے بچنا چاہیے۔ خبردار، گالی گلوچ یا چغل خوری، غیبت، اس طرح کی ہر ایک چیز سے آپ اپنی زبانوں کو ناپاک نہ کریں اور اس سے باز رہیں۔ اور غیبت کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ غیبت یہ بہت خطرناک چیز ہے، اس سے انسان کے اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ایک دن روزہ رکھنے کا حکم فرمایا اور ارشاد فرمایا، جب تک میں تمہیں اجازت نہ دوں تم میں سے کوئی بھی افطار نہ کرے۔ لوگوں نے روزہ رکھا۔ جب شام ہوئی تو تمام صحابہ کرام ایک ایک کر کے حاضر خدمت ہو کر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، میں روزے سے ہوں، اب مجھے اجازت دیجئے تاکہ میں روزہ کھول دوں۔ آپ نے اسے اجازت دی۔ ایک صحابی نے حاضر ہو کر عرض کی، آقا، میرے گھر والوں میں سے 2 نوجوان لڑکیاں بھی ہیں جنہوں نے روزہ رکھا اور آپ کی خدمت بابرکت میں آنے سے شرم کرتی ہیں، انہیں اجازت دیجئے تاکہ وہ بھی روزہ کھول لیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے اپنے رخ کو پھیر لیا۔ انہوں نے دوبارہ عرض کی، آقا نے دوبارہ اپنا رخ پھیر لیا۔ جب تیسری بار انہوں نے بات دہرائی تو غیب دان نبی نے ارشاد فرمایا، ما صامتا وکیف صام من ظل یأکل لحوم الناس ذهب فمرهما ان کانتا صائمتین ان یستقیا ففعلتا فقاعت کل واحدۃ منہما علقا۔ ان لڑکیوں نے روزہ نہیں رکھا، آقا فرماتے ان لڑکیوں نے روزہ نہیں رکھا، وہ کیسی روزہ دار ہیں؟ وہ تو سارا دن لوگوں کا گوشت کھاتی رہیں۔ جاؤ ان دونوں کو حکم دو کہ وہ اگر روزہ دار ہیں تو قے کر دیں، الٹی کر دیں۔ وہ صحابی ان کے پاس تشریف لائے اور انہیں فرمان آقا سنایا۔ ان دونوں نے قے کی تو قے سے خون اور چھیچڑے نکلے، یہ گندگی وہ قے کے ساتھ نکلی۔ تو ان صحابی نے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پھر واپس حاضر ہو کر صورتحال عرض کی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قسم اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، لو ماتتا وہما فیہما لأکلتہما النار، اگر یہ ان کے پیٹوں میں باقی رہتا تو ان دونوں کو آگ کھاتی، کیونکہ انہوں نے غیبت کی تھی۔ گوشت کھانے سے مراد غیبت کیا تھا۔ دوسری روایت میں ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ ان دونوں کو میرے پاس لاؤ۔ وہ دونوں حاضر ہوئی۔ سرکار نے ایک پیالہ منگوایا اور ان میں سے ایک کو حکم فرمایا کہ اس میں قے کرو۔ اس نے خون اور پیپ کی قے کی حتیٰ کہ پیالہ بھر گیا۔ پھر آپ نے دوسری کو حکم دیا کہ تو بھی اسی طرح قے کرو۔ اس نے بھی اسی طرح قے کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رسول نے ارشاد فرمایا، ان دونوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حلال کردہ چیزوں یعنی کھانے پینے وغیرہ کو سے تو روزہ رکھا، مگر جن چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کے علاوہ بھی حرام رکھا ہے، ان حرام چیزوں سے روزہ افطار کر ڈالا۔
یعنی چغلخوری کر کے انہوں نے اپنے روزے کو تباہ و برباد کر دیا۔ ہوا یوں کہ ایک لڑکی دوسری لڑکی کے پاس بیٹھ گئی اور دونوں مل کر لوگوں کا گوشت کھانے لگی، یعنی غیبت کرنے لگی۔ تو دوستو آپ غور کریں کہ کتنا بڑا عذاب اور کتنا بڑا گناہ ہے غیبت۔ اس حکایت سے یہ بھی پتہ چلا کہ غیبت اور دوسرے گناہوں کا ارتکاب کرنے سے سیدھا روزے پر اثر ہوتا ہے، جس کی وجہ سے روزے کی تکلیف ناقابل برداشت ہو سکتی ہے۔ رمضان میں کوئی گناہ کریں یا نہ کریں، روزہ کا بلا عذر چھوڑنا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ اس کے نقصانات کیا ہیں، اس کے بارے میں ایک حدیث آپ سماعت کریں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں، من افطر یوما من رمضان من غیر عذر ولا مرض لم یقضہ صیام الدہر وان صامہ۔ جس نے رمضان کے ایک دن کا روزہ بغیر رخصت و بغیر مرض افطار کیا، یعنی نہ رکھا، تو زمانے بھر کا روزہ بھی اس کی قضا نہیں ہو سکتا، اگرچہ بعد میں رکھ بھی لے۔ یعنی وہ فضیلت جو رمضان المبارک میں روزہ رکھنے کی تھی، اب کسی طرح نہیں پا سکتا۔ لہٰذا ہمیں ہرگز غفلت کا شکار ہو کر روزہ رمضان جیسی عظیم نعمت نہیں چھوڑنی چاہیے۔ جو لوگ روزہ رکھ کر بغیر صحیح مجبوری کے، بغیر عذر شرعی کے توڑ ڈالتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قہر و غضب کو، اس کے عذاب کو سے خوب ڈریں۔ کیونکہ سیدنا ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، بیننا انا نائم اذ اتانی رجلانی فاخذ بذبعی۔ میں سویا ہوا تھا، آقا فرماتے میں سویا ہوا تھا تو خواب میں دو شخص میرے پاس آئے اور ایک مجھے دشوار گزار پہاڑ پر لے گئے۔ جب میں پہاڑ کے درمیانی حصے پر پہنچا تو وہاں بڑی سخت آوازیں آ رہی تھیں۔ میں نے کہا یہ کیسی آوازیں ہیں؟ تو مجھے بتایا گیا کہ یہ جہنمیوں کی آوازیں ہیں۔ پھر مجھے اور آگے لے جایا گیا تو میں کچھ ایسے لوگوں کے پاس سے گزرا کہ ان کو ان کے ٹخنوں کی رگوں میں باندھ کر الٹا لٹکایا گیا تھا۔ ان لوگوں کے جبڑے پھاڑ دیے گئے تھے جن سے خون بہہ رہا تھا۔ تو میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو مجھے بتایا گیا ہؤلاء الذین یفطرون قبل تحلۃ صومہم، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو روزہ افطار کرتے تھے اس سے پہلے کہ روزہ افطار کرنا حلال ہو۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ رمضان کا روزہ بلا اجازت شرعی توڑ دینا بہت بڑا گناہ ہے۔ وہ جو جہنمی جس پر عذاب ہو رہا تھا، اس کی حقیقت یہ تھی کہ وہ رمضان المبارک کا روزہ تو رکھتا تھا لیکن افطار کے وقت سے پہلے وہ توڑ دیا کرتا تھا۔ وقت سے پہلے افطار کرنے سے مراد یہ ہے کہ روزہ تو رکھ لیا مگر سورج غروب ہونے سے پہلے جان بوجھ کر کسی مجبوری کے تحت نہیں بلکہ بغیر مجبوری سے توڑ ڈالا۔ اس حدیث پاک میں جو عذاب بیان کیا گیا ہے وہ روزہ رکھ کر توڑ دینے والے کے لیے ہے، اور جو عذر شرعی کے بغیر روزہ رمضان ترک کر دیتا ہے وہ بھی سخت گنہگار اور عذاب نار کا حقدار ہے۔ حضرت سیدنا جابر ابن عبداللہ سے مروی ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من ادرک رمضان ولم یصمہ فقد شقی، ومن ادرک والدیہ او احدہما فلم یبرہ فقد شقی، ومن ذکرت عندہ فلم یصلی علی فقد شقی، کہ جس نے رمضان المبارک کو پایا اور اس کے روزے نہ رکھے وہ شخص بدبخت ہے۔ جس نے اپنے والدین یا کسی ایک کو پایا اور ان کے ساتھ اچھا سلوک نہ کیا تو وہ بھی بدبخت ہے، اور جس کے پاس میرا ذکر کیا گیا اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھا وہ شخص بھی بدبخت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ان بدبختوں میں سے ہمارا نام نہ کرے، یہ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے۔ آپ دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہمیں رمضان
کا احترام کرنے کی توفیق دے، رمضان کی ناقدری کرنے کی توفیق نہ دے، رمضان کی ناقدری سے ہمیں باز رکھے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔